अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपको वो तौफीक दे कि जिससे आप दुरूद शरीफ की कसरत कर दें और वो मुझसे जो आप लोगों की ज़िंदगी में सुनते हैं वो मुझसे रब ताला आपकी ज़िंदगियों में भी कर दे और आपकी तमाम दिली मुरादों और ख्वाहिशों को पूरा कर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। जिन सिस्टर की स्टोरी शेयर हो रही है उन सिस्टर ने जो कुछ और मिरेकल्स जो है वो अपनी लाइफ के बताएं। वो कुछ यूँ है कि वो कहती हैं कि पहले लोग जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा कर्जा मांग के ले जाते थे और फिर कभी पैसा वापस नहीं करते थे। कहती कितनी दफ़ा ऐसे लोग आए जिन्होंने कि कर्जा मांगा और फिर ये था, कहती कि अगर मना भी कर रहे होते थे तो वो इतनी मिन्नत और इतना ज़्यादा वो इसरार कर रहे होते थे कि उसके बाद मजबूर होकर उनको दे ही देते थे। और कितने पैसे ऐसे थे जो कर्ज खाओं ने जो है ना वो वापस ही नहीं किए थे। वो बिल्कुल ऐसा था कि बस टाले जा रहे थे और जैसे कि हमारे कितने लाखों में पैसे जो थे वो ऐसे फंस गए थे लोगों के पास। कहती जब से दुरूद शरीफ की कसरत करना शुरू की तो रब ताला ने एक मौजज़ा ये दिखाया कि वो लोग जिनसे के बावजूद इसरार किए बार बार मांगने के बावजूद भी जो है वो पैसों की कोई वसूली नहीं हो रही थी। और एक तरह से जो है ना वो हमने सब्र दिला लिया था ख़ुद को कि अब ये पैसे वापस नहीं आएंगे। उन लोगों ने ख़ुद कॉल कर कर के हमें बोला कि आप ये बताएं कि कब हम आएँ और हम आपको पैसे दे दें। और हमें जो है ना वो कर्ज़े की वसूली होना शुरू हो गई। कहते हैं ये एक और मौजज़ा था और एक ऐसी हैरान कुन सिचुएशन थी कि इस सिचुएशन में भी हम बिल्कुल मायूस थे, लेकिन दुरूद शरीफ ने इस केस में भी जो है वो हमें मौजज़ा दिखा दिया। ये सिस्टर मज़ीद बताती हैं कि दुरूद शरीफ का एक और मिरेकल ये था। कहती हैं कि चूँकि जिस किसी ने भी जो है वो हम पे जादू किया हुआ था तो वो जादू इसलिए था कि खुदा न ख्वास्ता हमारे लिए हर बुरी चीज़ हो, हर कामयाबी जो है वो हम तक ना पहुँचे। कोई कामयाबी, कोई तरक्की, कोई खुशहाली या कोई खुशी हमारी ज़िंदगियों में न आने पाए और जो है वो ख़त्म हो जाए। कहती हैं कि हम सारे बहन भाइयों के ऊपर ये हुआ था कि हम अच्छे स्टूडेंट्स में शुमार होते थे, लेकिन जब से जो है ये जादू वाला सिलसिला शुरू हुआ था तो कहती हैं कि हम सब बहन भाइयों को ये फ़ील होता था कि एक मेंटल ब्लॉक सा है। कुछ ऐसा होता है जब हम बुक्स खोल के बैठते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता और ऐसा है कि हमारी आंखें देख रही होती हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना वो उस टाइम काम करना छोड़ देता है। हमारा ब्रेन जो उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं हो पाती वो चीज़। हम याद करना चाहते हैं तो हम याद नहीं रख पाते। कहती है कि ये इतनी उलझन का बायस होती थी और फिर हम बोर होके बुक्स बंद करके उठ जाते थे। कहती है ये सिचुएशन जो थी वो इतनी डीमोटिवेटिंग सी थी कि हम जब भी बुक्स खोल के पढ़ना चाहते भी थे तो पढ़ नहीं पाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस सिचुएशन से हम इतने मायूस से हो गए कि टोटल हमारा पढ़ाई में जो था वो इंटरेस्ट लूज़ हो चुका था। दिल ही नहीं चाहता था पढ़ने को, कुछ समझ ही नहीं आती थी, पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था। फिर फाइनली कहती हैं जब दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये चीज़ भी महसूस हुई कि जैसे जैसे हम जो थे वो पुरसुकून होना शुरू हुए तो लगा कि जैसे मोटिवेशन आना शुरू हुई है। ख़ुद मेरे दिल से उठी कि बस अब मुझे जो है ना वो पढ़ना है, अब मुझे कुछ अच्छा अपनी एजुकेशन में करना है। कहती हैं बुक्स उठाई और बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये चेंज भी फ़ील करना शुरू किया कि मैं बुक्स उठाती हूँ, मुझे एफ़र्ट करनी पड़ती है, लेकिन जो है मैं बुक्स को पढ़ पाती हूँ। और जो मेरी एक मोटिवेशन थी कि मुझे पढ़ना है वो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से मुसलसल जो थी ना वो रिन्यू होती थी। ख़्याल हट जाता था फिर वापस आ जाता था और मैं बुक्स पढ़ती थी तो पढ़ने को दिल भी चाहता था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कितने अरसे से मेरी स्टडीज़ में एक ब्लॉकेज सा आया हुआ था, वो भी हटा और इस दफ़ा जो है वो मैंने अपने एग्ज़ाम्स भी दिए और जितना पढ़ा याद भी रहा और मेरे बहुत अच्छे पेपर्स हुए। ये सिस्टर मज़ीद बताती हैं कि इनकी अम्मी जो हैं वो हाई कोर्ट की लॉयर थीं और कहती हैं कि जब उनकी अम्मी के ऊपर ये सब असरात आना शुरू हुए तो उससे पहले वो बहुत मोटिवेटेड थीं और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके साथ भी ये हो गया था कि चूँकि मेंटल ब्लॉकेज का शिकार थीं। कहती काम होते होते वो ख़ुद उल्टे कर देती थीं, जो करना होता था उससे उलट कर देती थीं कि फाइनली करते करते उन्होंने केस लेना छोड़ दिए। और टोटल ऐसा हो गया कि कहाँ वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, कहाँ माशाल्लाह से वो इतना इंथुजियास्टिकली प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनको भी लगता था कि उनका दिमाग बिल्कुल बंद है और उन्होंने इतनी गलतियां करना शुरू कर दी अपने केसेस में कि फाइनली उनके पास केसेस आना भी रुक गए और जो आते थे वो उनसे हैंडल ही नहीं हो पाते थे। उनको लगता था टोटल जो है ना वो ब्लैंक हो जाता उनका दिमाग और उनको कुछ समझ नहीं आती।
یہ دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے اپنی پریکٹس کرنا بھی چھوڑ دی تھی، اور ان کو اتنا زیادہ سٹریس رہنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ سٹریس کی ایسی ہائٹ پر تھی کہ ایسی بے چینی اور بے سکونی ہوتی تھی، اور ڈپریشن کا لیول ایسا ہو گیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھا پاتی تھیں، کہ نوالا جو تھا ان کے حلق میں اٹک جاتا تھا، اتنی بری حالت تھی۔ اور پھر ڈپریشن سے کرتے کرتے فائنلی وہ سٹیج بھی آئی کہ وہ بالکل ایسی تھی کہ جہاں بیٹھی تھیں وہ بیٹھی رہ جاتی تھیں، سب موٹیویشن جو تھا ان کا ختم ہو گیا تھا، اور ایون جو ایک نارمل فنکشننگ ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دی تھی، یا تو وہ بیڈ پہ آ گئی تھیں، کہیں باہر نہیں جاتی تھیں، بالکل ٹوٹل وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھیں۔ لیکن کہتی کہ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اب کہتی کہ میں نے اپنی ماما سے زبردستی پڑھوانا شروع کیا تھا، اور ماما نے شروع میں 33 سے پڑھنا شروع کیا، پھر پوری ایک 100 کی تسبیح پڑھنا شروع کی، اور کرتے کرتے اب یہ حالت ہے کہ ان کی ماما جو ہیں وہ دن رات پڑھتی رہتی ہیں، اور استغفار اور درود شریف دونوں پڑھتی ہیں۔ کہتی جیسے جیسے ان کی ماما نے شروع میں پڑھنا شروع کیا تو 1 تسبیح، 2 تسبیحاں، 3 تسبیحاں ایسے پڑھنا شروع کیا تھا، تو ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنوں کے حساب سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چینج آنا شروع ہوا۔ اس چینج کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ انہوں نے جو ہے نا اب اپنے کریئر کو پھر سے پرسو کرنا ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی ماما کہاں ایسا تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کھانا تک نہیں کھا پاتی تھیں۔ اب جیسے ہے کہ ان کے اندر عزم پھر سے آیا کہ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے جتنے سال مس آؤٹ کیے نا اپنے کریئر میں، اب مجھے پھر بہت محنت کرنی ہے اور مجھے کہیں سٹینڈ کرنا ہے اپنے پروفیشن میں۔ کہتی ہیں کہ نا اب وہ باقاعدہ سے جاتی ہیں، اپنے باقاعدہ سے کیسز کو انہوں نے پھر سے دیکھنا شروع کیے، اور پھر ان کے اندر وہ ایک ہمت، ایک لگن، ایک جذبہ ہے کہ بس اب مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ پھر کہتی ہیں درود شریف کا ایک اور میریکل یہ ہوا، کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے فادر کے اوپر جو ہے وہ ایک جھوٹا کیس بنایا تھا کہ ان کے فادر اور ان کے چچا اس کیس میں جو ہے وہ ان کو فریم کیا تھا، اور ایسا تھا کہ سب چیزیں اس طرح کی ان کے اگینسٹ پلان کی تھی کہ خدا نخواستہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت ہو جاتی۔ درود شریف کی برکت سے وہ اس کیس سے بھی بچ گئے، اور ایک دن جب ان کی ماما جو ہے وہ کورٹ میں گئیں تو کہتی ہیں کہ ایسی جگہ پر وہ کھڑی ہوئی تھیں کہ جہاں پہ لا کے مجرموں والی گاڑی کھڑی بھی نہیں ہوتی، نہ وہاں پہ مجرموں کی گاڑی کھڑی ہوتی، اور ایسا بھی نہیں کہ آ کے کھڑی ہو تو سزائے موت کے مجرموں کو جو ہے وہ آپ گاڑی سے اتار دیں۔ لیکن کہتی کہ رب تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا تو یہ معجزہ بھی ہو گیا۔ کہتی کہ جہاں کھڑی تھی اچانک سے جو ہے وہ مجرموں والی گاڑی آ کے کھڑی ہوئی، اور اس میں سے جو لوگ 4 اترے، کہتی وہ تھے جو کہ ایکچولی ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے پلان کیا تھا ان کے فادر کے اگینسٹ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ 302 کا کیس جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جو کچھ ان کے فادر کے لیے پلان کیا تھا ان لوگوں نے، رب تعالیٰ کی قدرت کے چند دنوں کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ایگزیکٹلی اسی سچویشن میں ثبوتوں کے ساتھ وہ سارے پھنس گئے تھے، اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور وہ اسی سچویشن میں ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کورٹ کے اندر۔ کہتی ہیں کہ ان کی ماما نے جب ان لوگوں کو دیکھا ہتھکڑیوں میں اور پولیس ان کو مار رہی ہے اور پتہ چلا کہ یہ والا کیس ہے، کہتی ہیں کہ رب تعالیٰ کے اس انصاف کے اوپر جو ہے، کہتی کہ میں 2 منٹ کے لیے حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ ان لوگوں نے جب ان کی ماما پہ نظر پڑی تو ان کے چہروں پہ بہت شرمندگی اور بیچارگی سی ہو گئی، اور دور سے ہی جیسے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے نا ان کی ماما سے درخواست کی کہ اگر وہ کسی طرح کی کوئی ہیلپ کر سکیں۔ ان کی ماما کہتی کہ میں نے یہ دیکھنا تھا، بس میں رب تعالیٰ کی قدرت پہ جتنا حیران ہو سکتی تھی حیران ہو۔ رب تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے ان کو تو اس کیس سے نجات دلائی، اور جو مکافات عمل تھا وہ بھی ان کو آنکھوں سے دکھایا، کہ ان کو پتہ تھا ایز اے لائر کہ اس جگہ پر آ کے مجرموں کی گاڑی بھی نہیں رکتی، اور جن پہ 302 کا کیس ہو ان مجرموں کو زنجیریں پہنائے ہوئے ان کے سامنے لا کے وہ بھی دکھا دیا، اور جو کچھ وہ لوگ ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے رب تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھا دیا کہ وہی چیز ان کے ساتھ ہوتی ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ کہ اب ایکٹیولی جو ہے ان کی ماما جو ہیں انہوں نے جب سے کام کرنا شروع کیا تو رب تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ وہ کیسز جو کہ بالکل آنا رک گئے تھے اور سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ تھا نا، پھر سے کہتی ہیں خود بخود 10 سال سے زیادہ ہو گئے تھے کیسز نہیں آتے تھے، اب ان کے پاس خود سے کیسز آنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ بھی انتھیوزیاسٹکلی ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ میری ماما بالکل گروسریز نہیں کرتی تھیں، اب وہ خود ماشاءاللہ سے جوش و جنون ان کو ہوتا ہے کہ میں گھر کے کام خود کروں، چیزوں کو آرگنائز کروں، اب وہ خود گروسریز لینے بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ایکچولی ان کے فادر کے بزنس کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، رب تعالیٰ کی قدرت کے کوئی ایسا شخص ان کے فادر کے بزنس کے پیچھے پڑ گیا کہ فائنلی جو ہے وہ اس نے ان کو دھمکی دی کہ اب جو ہے نا وہ اتنے گھنٹے باقی ہیں
اور بس آپ کا یہ بزنس بھی جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس طرح کی سچویشن آج کل پاکستان میں چل رہی ہے، اور جس طرح سے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگوں کے بزنسز بند ہو رہے ہیں، تو ان کے فادر بھی جو ہیں ایسی کسی شخص کی نظر میں آ گئے، اور اس کی پوری کوشش تھی کہ بلیک میل بھی کرے اور ان کو خوب نقصان پہنچائے۔ کہتی ہے آج سے کوئی پہلے کا وقت ہوتا، چند مہینے پہلے کا، تو میں اور میری ماما جو ہے یا گھر کے سارے افراد، ہم سب نے بہت ڈپریس اور زیادہ ہو جانا تھا۔ لیکن کہتی ہیں اب تو ایسا تھا کہ جیسے یہ بات ہم نے سنی تو میری ماما سب سے پہلے وہ سب کو کہہ رہی کہ درود شریف پڑھو۔ کہتی ہم سب نے اتنا درود شریف پڑھا، اتنا درود شریف پڑھا، مسلسل ہم اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ کوئی راستہ نکالیں۔ کہتی ہیں پھر ہماری درود شریف اور استغفار سے کی ہوئی دعاؤں کا معجزہ ہمیں چند گھنٹوں میں ہی ملا۔ کچھ ایسے اسباب بنے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ اس انسان کے ساتھ پھر کانٹیکٹ ہو گیا۔ کچھ اس طرح کی سچویشن بنی کہ ان کے فادر کا اوپر جو یہ خطرہ ٹل رہا تھا کہ کسی نے جو ہے وہ دشمنی میں کیا تھا کہ وہ کچھ کر دے گا ان کے بزنس کو، تو وہ سچویشن سارٹ آؤٹ ہو گئی اور ان کا بزنس محفوظ ہو گیا۔ کہتی ہیں اب تو ایسا ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، ہم انسٹیٹ کہ ہم پریشان ہوں، ہم اپنے پریشانی کو جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس انرجی کو چینج کر دیتے ہیں، ہم صرف درود شریف اور استغفار کی کثرت کر دیتے ہیں، اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اتنے معجزے دکھائے کہ اب ہم یقین کے ایک بہت ڈیفرنٹ لیول پہ ہیں۔ اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام ہو گیا، اب اللہ نے کر کے دینا ہے، ہم اپنے آنے والے نئے معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اتنی شدت سے جتنی شدت سے ہمیں معجزے کا انتظار ہوتا ہے، ہم اتنی شدت سے درود شریف اور استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ ان سسٹر کی لائف کے مزید میریکلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر شیئر کروں گی۔ تب تک آپ نے خوب خوب درود شریف پڑھنا ہے، اور استغفار کو بھی جو ہے آپ نے مینٹین رکھنا ہے ساتھ میں۔ استغفار جو ہے آپ کے راستے کھولے گا، اور جو ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہوتے، ہمارے کاموں میں رکاوٹیں لگ جاتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو استغفار جو ہے وہ راستے کھولتا ہے آپ کے لیے۔ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔